إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال تعالى في محكم تنزيله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ ایک آیت سورہ توبہ آیت نمبر 36 اور دوسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 17۔ چونکہ ہم محترم مہینہ محرم الحرام کے مہینے میں گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، باعزت مہینہ ہے، اور اللہ کی نظر میں بہت ہی ریسپیکٹیبل مہینہ ہے، اور ہمارا اسلامی کیلنڈر جو ہے اسی مہینے سے آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری تاریخی باتیں اور تاریخی یادیں اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ 2 باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی، جس میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی، جس میں فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی تھی، جس میں باطل پر حق کی جیت ہوئی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خون ریز سفاک فرعون، جو مارے غرور کے کہتا تھا، اللہ نے جو بادشاہت اسے دی تھی، کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے میرے پاس ملک مصر کی بادشاہت ہے اور میرے محل کے نیچے سے
نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور ایسا نشہ چڑھا ہوا تھا، دنیا کا نشہ، غرور کا نشہ، لوگوں سے کہتا تھا، اپنے آپ کے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا میرے علاوہ کون پروردگار ہے۔ پھر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا پالنہار ہوں، پروردگار ہوں۔ الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا، اور عارضی اختیارات پر بہت گھمنڈ کرتے ہوئے بہت ستاتا تھا، بہت مارتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض، اس سرزمین پر فرعون نے بہت زیادہ ظلم کر لیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، بنی اسرائیل کو تو غلام بنا کے رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، عورتوں کو قید کر دیتا تھا۔ قرآن نے صاف طور پر کہا یہ فرعون ملعون اپنے انجام کو پہنچا تو اسی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کا سرے غرور کچلا گیا اسی محرم کی 10 تاریخ کو، اس کا ظلم کچلا گیا اسی محرم کی 10 تاریخ کو، اس کا گھمنڈ کچلا گیا اسی محرم کی 10 تاریخ کو۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے اوپر جو ان کے ساتھ مسلمان تھے ان کے اوپر ایمان لائے، پیغمبر پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ان ایمان والوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد ایسے کیا، فرعون سے بچانے کے لیے سمندر میں سوکھے راستے پیدا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے، کیونکہ فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، گناہ یہ تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ فرعون ان کو قتل کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر نکلا، اور راتوں رات موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو، نو مسلموں کو لے کر نکل گئے، اور ہوا یہ کہ راستہ گم ہو گئے، سمندر سامنے آ گیا، پیچھے فرعون ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا موسیٰ یہ کیا ہو گیا؟ آگے جائیں گے تو پانی میں ڈوب کے مریں گے، پیچھے پلٹیں گے تو فرعون کی تلواروں سے کٹ کٹ کے مریں گے، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سبحان اللہ، پیغمبر کا ایمان اللہ پر کیسا توکل ہوتا ہے۔ پیغمبر آسمان کی طرف دیکھے اور لوگوں کو ہمت دلائے، گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، عصا ہے، لکڑی ہے، اس کو ذرا پانی پر مارو۔ وہ عجیب کرشمہ تھا اس لاٹھی کے اندر، جو عصا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں، اسی عصا سے پتے جھڑا کر بکریوں کو چارہ دیتے تھے، اسی عصا سے اپنے کام کرتے تھے، اور اللہ نے اس میں عجیب کرشمے رکھے تھے۔ اسی لکڑی کو لے کر پتھر پہ مارتے تو کبھی پتھر سے پانی نکل جاتا، پتھر پانی بن جاتا، اور اسی لاٹھی کو لے کر پانی پر مارتے تو پانی پتھر بن جاتا تھا۔ تو مارے، سمندر کا پانی پتھر کی طرح کھڑا ہو گیا، دونوں جانب پانی کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے سب پار ہو گئے۔ پیچھے سے فرعون اور اس کی لشکر آئی، جب سمندر کے درمیان میں آئے، جس پروردگار نے پانی کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اسی رب العالمین نے پانی کو بہنے کا حکم دے دیا۔ پانی جب بہنے لگا، فرعون کے پیروں کے نیچے پانی آ گیا،
اس کی نگاہوں میں موت نظر آئی، فرعون نے فوراً کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بنو اسرائیل جس پروردگار پر ایمان لائی ہے اسی رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، اب میں مسلمان بن جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے تو موت کا دیکھ کر ایمان لانے سے کسی کا ایمان قابل قبول نہیں، موت کو دیکھ کر توبہ کرنے سے کسی کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغر کا وقت نہ آ جائے، سکرات کا عالم نہ آ جائے۔ سکرات کے عالم کے آ جانے کے بعد ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے وہی غلطی کیا، موت کو دیکھنے کے بعد بدلنا چاہا، سدھرنا چاہا۔ مسلمانوں، یہاں ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا پہلو ہے۔ بدلنا ہے ابھی بدلو، نیک بننا ہے ابھی سے نیک بن جاؤ۔ کل کرتے رہو گے، کل موت کا فرشتہ ہی آئے گا، بدلنے کا وقت کل نہیں آئے گا، بدلنے کا وقت کل نہیں ہے، بدلنے کا وقت آج ہے اور ابھی ہے اور اسی لمحے۔ جو آدمی ابھی نہیں بدلے گا وہ زندگی میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ لہذا فرعون سے یہی غلطی ہوئی، اس نے بدلنا چاہا، سنبھلنے کا ایک موقع مانگا، لیکن اللہ نے کہا موت کو دیکھنے کے بعد بدلنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس پار کھڑے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ جن کے بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، جن کی عورتوں کو اس نے قید کیا تھا، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے تھے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہو رہا تھا اور وہ مظلوم اس ظالم بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، ان کے آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ملی رہے گی، ان کے سینوں میں کتنا سکون محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کو ختم کرنے والا ظالم آج ختم ہو گیا۔ تو فرعون کا سر غرور کچلا گیا۔ تو اسی محرم کی 10 تاریخ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، دیکھا وہاں کے لوگ یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا ما ھذا الیوم، یہ کون سا دن ہے، آج آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظیم دن ہے، یہ بہت ہی بڑا دن ہے، محرم کے 10 تاریخ کا دن۔ انجى اللہ موسیٰ، اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی چنگل سے نجات دیا تھا۔ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی نے مسلمان صحابہ سے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، پیارے نبی نے کہا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کی خوشی منانے کے تم سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں۔ لہذا پیارے نبی نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر بعد میں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی محرم کی 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو محرم کی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن پیارے نبی اگلے سال دنیا میں نہ رہے، مگر آپ کی خواہش رہ گئی، اسی خواہش کو ہم لوگ پورا کرتے ہوئے محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو 9 کو مشکل ہے، 10 11 رکھنے کا بھی ثبوت ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا اس روزے کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کا روزہ۔ تو یہ روزہ ہم لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کی خوشی میں ہم لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی ابھی ارادہ کرے کہ ہم لوگ 2 روزے یا 3 روزے رکھنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کب ہے؟ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، تو یہ روزہ ہم کو کل سے ہی رکھنا ہے، کل اور پرسوں یعنی ہفتہ اتوار کو ہم لوگ روزہ رکھنا ہے، یا ہفتہ کو نہیں ہوتا ہے تو اتوار اور پیر کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی 3 دن میں رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ محترم حضرات، دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسی محرم کی 10 تاریخ کو ایک اور حادثہ ہوا، وہ ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کو بلا کر زبردستی ان کو جان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کیا۔ تو حسن اور حسین یہ پیارے نبی کی جو نواسے ہیں، ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دو نواسے۔ حسن اور حسین سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے ان سنیوں کو حسن حسین سے پیار نہیں؟ ہم حسن حسین کو پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے جو محبت نہیں کرتا اس کا ایمان ادھورا ہے، کیونکہ نبی کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حسن حسین تو اللہ کے راستے میں قربانیاں دے کر جنتی بن گئے، مگر اس واقعے کربلا کو بنیاد بنا کر شیعہ حضرات نے اس واقعے سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بدعات و خرافات کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ بدعات و خرافات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے محلے میں جھنڈے لگے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں پنجے لگے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں تعزیے لگے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں پانی کی شربت کی سبیلیں ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں آگ کے الاوے کھدلتے ہیں، قسم قسم کے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، بیٹھ کے روتے ہیں، رلاتے ہیں، جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے صاف طور پہ فرمایا کہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے بڑھ کر نوحہ کرنے کی اجازت نہیں، 3 دن سے بڑھ کر سوگ منانے کی اجازت نہیں، 3 دن سے بڑھ کر رونے دھونے کی اجازت نہیں، سوائے بیوی کے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ سوگ منانا کسے کہتے ہیں؟ سادگی کے ساتھ رہیں گے، ہر کام کر سکتے ہیں آپ، سادگی کے ساتھ رہیں گے۔ 3 دن سے بڑھ کر سوگ منانے کی اجازت نہیں، لیکن 1400 سال ہو گئے امام حسین کی شہادت پر، آج بھی سوگ منا رہے، آج بھی رو رہے رلا رہے، بلکہ محرم کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، دلہا دلہن کو آمنا سامنا حرام سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے بہو کو اس کے میکے بھیج دیتے ہیں۔ یہ خوشیاں منانے کے ایام نہیں، اور غم کی علامت کے طور پر کالے کپڑے زیب تن کر لیتے ہیں، گھروں کو کالا کر دیتے ہیں، جھنڈوں سے محلوں کو کالا کر دیتے ہیں، اور آنکھ کھدلتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر غیر مسلموں میں کتنا غلط میسیج جاتا ہے، چاقو لے کر، بلیڈ لے کر اپنے جسم کو ماتم کرتے ہیں اور سینہ پھاڑتے ہیں، خون خون کر دیتے ہیں، گلیوں کو، جسموں کو، بچوں کے سروں کو کاٹتے ہیں، جاہلیت کے نعرے لگاتے ہوئے یا حسین ہم نہ ہوئے، یا حسین ہم نہ ہوئے، دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ نعوذ باللہ، یہ دنیا کس کی ہے، یہ زمانہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے۔ شرکیہ جملے پیارے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں، وہ آدمی ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو بال نوچتا ہے، گال پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، سینہ پھاڑتا ہے، ہم میں سے نہیں کہا پیارے نبی نے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنے سارے ویڈیوز گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں، مسلمان دیکھ کے سب چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، محرم کے موقع پر یہ ساری خرافات، یہ سارے غلط کام دنیا میں ہوتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں یہ سب غلط کام ہیں، وہیں شیعہ حضرات کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت ساری بدعقیدگیاں شامل ہو چکی ہیں۔ بدعقیدگیاں، غلط عقیدے، بدگمانیاں، اللہ پر بدگمانی، کیسے کیسے بدگمانیاں مسلمانوں میں آ چکی ہیں۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی، بہت سارے
مسلمانوں میں ایسی ایسی بدگمانیاں آ چکی ہیں، نعوذ باللہ، محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو، شوال کے مہینے کو، نہیں معلوم اور کون سے مہینے ہیں، منحوس مہینے سمجھتے ہیں۔ ان مہینوں میں شادی نہیں کرتے، ڈیٹ رکھنے سے پہلے دیکھتے ہیں محرم آتا ہے کیا دیکھو، سفر کا مہینہ آتا ہے، 13 تیزی آتا ہے کیا دیکھو، شوال کا مہینہ آتا ہے کیا دیکھو۔ باقاعدہ بڑے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یہ مہینوں میں شادیاں نہیں کرنا، ان مہینوں میں اچھا کام نہیں کرنا، ان مہینوں میں کوئی فنکشن نہیں کرنا۔ یہ بڑے مظلوم مہینے ہیں مسلمانوں کی نظر میں، بڑے مظلوم مہینے ہیں۔ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، شوال کا مہینہ اور بہت سارے مہینے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ جب یہ مہینے آتے ہیں ڈرتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں، پتہ نہیں کب کون سی بلا اترتی ہمارے اوپر، پتہ نہیں کب کون سی آفت اترتی ہمارے اوپر، پتہ نہیں کب کون سا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کب کون سی مار پڑ جائے گی۔ بڑے اندیشوں کو لے کر جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ان سارے اندیشوں کو ختم کر دیا۔ نفی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس نقصان کو دور کر سکے۔ اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آپ کے ساتھ برا کر سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حاما ولا سفرا، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ فلاں مہینہ منحوس ہے۔ صاف طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ اور یہ باتیں آج کی نہیں، زمانے جاہلیت سے ہی، پرانے زمانے سے ہی لوگوں میں یہ بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، نحوست کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ کسی فرد کو منحوس سمجھنا، منحوس کا مطلب بے برکت سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، کسی عورت کو منحوس سمجھنا، کسی جانور کو منحوس سمجھنا، کسی زمانے کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی جھاڑ کو منحوس سمجھنا، اور کسی پرندے کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ زمانے جاہلیت سے یہ غلط عقائد لوگوں میں رچ بس گئے۔ قرآن پڑھو، قرآن نے ان ساری چیزوں کی نفی کر دیا۔ یاد رکھیے، نہ اوقات میں نحوست ہے، نہ دنوں میں نحوست ہے، نہ مہینوں میں نحوست ہے۔ نحوست میرے اور آپ کے گناہوں میں ہے، نحوست میری اور آپ کی معصیتوں میں، خطاؤں میں، نافرمانیوں میں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ وقت ہمارے لیے بے برکت بن جاتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمانہ ہمارے لیے بے برکت بن جاتا ہے۔ تو کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی جانور منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، بلکہ نحوست ہماری نافرمانیوں میں اور ہمارے گناہوں میں۔ زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ فال نکالتے تھے، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ فال نکالتے، فال کی چٹھیوں میں اگر آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا تو آگے بڑھتے، اگر نہ کہا گیا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو لہٰذا محترم حضرات، یہ جہاں بدعقیدگی ہے وہیں اللہ پر بدگمانی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدگمانی بھی ہے۔ میں اگر یہ سمجھوں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے تو میں اللہ پر گمان کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ بے برکت مہینہ ہے۔ میں اگر کہتا ہوں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کاروبار کی شروعات نہیں کرنا چاہیے، دکان کی اوپننگ نہیں کرنا چاہیے، اولاد کی شادی نہیں کرنا چاہیے، گھر شفٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین پر گمان کر رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اچھے مہینے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط سلط مہینے ہیں، اس میں اچھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس مہینے کو، جس محرم کے مہینے کو یا سفر کے مہینے کو ہم منحوس کہتے ہیں، اسی مہینے میں کتنے لوگوں کی تجارت ترقی کرتی ہے۔ جس گھر کو ہم منحوس سمجھتے ہیں اسی گھر میں رہ کر کتنے لوگ آباد ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے ساتھ رہنے سے نحوست لگتا کہتے ہیں، اسی آدمی کے کانٹیکٹ میں رہ کے، اسی آدمی کے رابطے میں رہ کر کتنے لوگ خوش ہیں۔ تو یہ سب
غلط نظریات ہیں، غلط تصورات ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا گمان اللہ کے ساتھ جیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ بہت سارے لوگوں میں آپ بھی سنے ہوں گے، کہتے ہیں شوال میں شو نہیں، مطلب کیا ہے؟ شوال میں شادی نہیں کرنا، شوال میں نوشہ نہیں بننا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، اللہ کے نبی نے مجھ سے شوال میں شادی کیا، سن لو۔ اماں عائشہ لوگوں سے سوال کرتے ہوئے کہتی تھی مجھے بتاؤ پیارے نبی کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش کون تھی؟ پھر لوگوں سے کہتی تھی لوگوں تم شوال میں شادی کرو۔ تو لہٰذا ہم کو اس عقیدے کو توڑنے کے لیے اپنی اولاد کی شادی محرم میں کرو، اپنی اولاد کی شادی سفر میں کرو، اپنی اولاد کی شادی شوال میں کرو، تبھی چل کر ہم لوگوں کے عقائد کو بدل سکتے ہیں۔ گھر میں بہت سارے تصورات ہیں، سامنے انسان سفر کے لیے نکلتا ہے اچھا تیار ہو کے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں بھائی کیوں آ گئے واپس، کہتے ہیں سامنے سے کالی بلی چلی گئی، سفر کینسل کر لیا میں۔ بھائی بلی سے کیا ہوتا؟ گھر پہ بیٹھ کے کوئی کوا پکارتا ہے، خاص کر الو پکارتا ہے، کہتے ہیں آئے گی اس گھر پہ خرابی۔ الو پکار رہا ہے، کوا پکار رہا ہے، میرے بھائی پرندوں کے پکارنے سے کیا ہوگا؟ پرندوں پر اس طرح کے گمان کسی دن ترقی نہیں ہوتی ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کہاں بھی جاؤ کامیابی نہیں ملتی ہے، تو کہتا ہے پتہ نہیں آج صبح میں نے کس کا منہ دیکھ لیا، آج جہاں بھی جاؤ ناکامی ہوتی ہے۔ بھائی انسان کا منہ دیکھنے سے ناکامی کیوں ہوگی؟ یہی تو شرک ہے۔ فائدہ اور نقصان کا مالک اللہ ہے، آپ انسان کو کیوں کہتے ہیں فلاں انسان کو دیکھنے سے مجھے نقصان ہوگا؟ اور انسان کب مالک بن گیا نقصان کا؟ فائدہ اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ شادی کے بعد کسی کے گھر میں کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں اس کا قدم اچھا نہیں ہے۔ کبھی یہ گمان بہو پر، کبھی یہ بدگمانی، یہ نحوست کا عقیدہ داماد پر۔ یہ ہمارے گھر میں قدم رکھا، جنازے اٹھنا شروع ہوئے، یہ ہمارے گھر میں قدم رکھی، بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ کبھی تو اس بدعقیدگی کو لے کر رشتے بھی توڑ لیے ہیں لوگ، معلوم ہے آپ کو، رشتے توڑ لیے ہیں، اس کی وجہ سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ میرے بھائی کون سا گھر ہے جس میں جنازہ نہیں اٹھا؟ مجھے بتائیے۔ جنازے اٹھنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، باقاعدہ وقت پر فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں ایک اور بڑا برا عقیدہ ہے واستو کا عقیدہ، یہ بھی اسی سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ واستو کا عقیدہ کیا ہے؟ کسی کو لے کر آتے ہیں، کچن روم کدھر رکھنا، باتھ روم کدھر رکھنا، بیڈ روم کدھر رکھنا، ٹینک کدھر رکھنا، نل کدھر رکھنا، اور سیڑھیاں کدھر رکھنا۔ اگر جیسے اس نے بتایا ویسے کچن روم نہیں ہے، کہتے ہیں یہ گھر بے برکت ہے۔ جیسے اس نے بتایا ادھر ٹینک نہیں ہے، کہتے ہیں یہ گھر بے برکت ہے۔ ایسے لوگوں کو بلا کر اپنا مال کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں ایسے لوگ۔ لہٰذا ایسے بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو دور کیجئے۔ مجھے بتائیے شرک اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ بتوں کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں ہے، مزاروں مقبروں کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں ہے، جھاڑوں جانوروں کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں ہے۔ یہ بھی تو شرک ہے کہ فائدہ نقصان کا مالک اللہ ہے اور کسی اور کو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس طرح کے باطل نظریات سے، باطل عقائد سے باہر نکلنا ہے۔ یہ دراصل ہم سنی مسلمانوں کے عقائد نہیں، شیعہ حضرات کے درمیان ہم رہتے ہیں، ان کے عقائد ہم مسلمانوں میں دھیرے دھیرے پیوست ہو رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو خبردار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، ایسے گندے عقیدوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے صحیح اسلامی عقیدے کا سبق سکھانا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ کل اور پرسوں عاشوراء کا روزہ آپ بھی رکھیں، چھوٹے بچوں کو بھی رکھائیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، اس زمانے کے اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتیں ننھے بچوں کو بھی محرم کا روزہ رکھاتی تھی۔ اور کتنے ننھے بچے دیکھیے، غور کیجئے، شام ہوتا تو بچے بھوک سے رونے لگتے تو بچوں کے سامنے کھلونے لا کے ڈال دیتے، بچے کھلونے میں پڑ کے بھوک پیاس کو بھول جاتے، حتیٰ کہ افطار کا وقت آ جاتا تو افطار کرا دیتے۔ اتنے چھوٹے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تربیت، یہی ہے تربیت۔
اپنے بچوں کو اللہ کے لیے تڑپانا سکھائیے، اللہ کے لیے تھکائیے، اللہ کے لیے ان کو قربانی کرنا سکھائیے۔ بچوں کو بچپن سے اگر اس بات کی ہم ٹریننگ دیں گے، یہ بچے ہیرے بن کے نکلیں گے، فکر آخرت میں جینے والے بنیں گے، ہمارے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ محرم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بد عقیدگیوں سے اور نحوست کے عقیدے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، آنے والے بلاؤں سے مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔